میں خاندان میں سب سے بڑی تھی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ ایک دن ابو سارے گھر کے لیے مٹھائی لے کر آئے۔ میں نے بڑی خوشی سے برفی اٹھائی اور ابو سے پوچھا، یہ کس لیے ہے؟ ابو نے بتایا، میں نے تمہارا رشتہ تمہارے چاچا کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ جب امی نے سنا تو انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر زمین پر مارا اور کہا کہ اگر اس کا رشتہ ہوگا تو میرے بھائی کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان کو زبان دی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ امی ابو کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ لڑائی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی شادی رشتہ داروں میں نہیں ہوگی۔ پھر ہوا یوں کہ میرے گھر میں بڑے ہونے کی وجہ سے انہوں نے رشتہ بھی وہاں دیکھا جہاں لڑکا گھر میں سب سے بڑا ہو۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اسی رات ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آئے تو مجھے پھر اس بھیانک رات کا یاد آ گیا۔ میرا شوہر نہایت بدسور تھا۔ وہ سامنے شکل اور لمبے دانتوں والا تھا۔ بہرحال جیسا بھی ہو، وہ میرا شوہر تھا۔ ایک دن میں نے اس سے چوڑیاں لانے کو کہا۔ پہلے اس نے مجھ سے اس کی قیمت پوچھی۔ میں نے اسے 20 روپے بتائی۔ اس نے کہا اگر 20 روپے درجن ہے تو پھر ڈلواؤں گا۔ جب ہم شہر گئے تو اس نے دکاندار سے قیمت پوچھی۔ اس نے 50 روپے بتائے۔ اس وقت میں اپنی پسندیدہ چوڑیاں پہن چکی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتا چلا کہ چوڑیاں 20 روپے کی نہیں تو اس نے جلدی جلدی چوڑیاں میرے ہاتھ سے اتارنا شروع کر دی۔ اس کی جلدی سے میرے ہاتھوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ دکاندار نے کہا، بھائی نہیں لینی تو نہ لے، لیکن آپی کے ساتھ زبردستی تو نہ کرے۔ یہ سن کر میرے شوہر کو اور غصہ آ گیا اور اس نے اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تم کون ہوتے ہو اس میں مداخلت کرنے والے؟ گھر میں اس کی بہنیں جن کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی وہ اس لیے شادی نہیں کروا رہی تھی کہ جیسی حکمرانی ہمارے یہاں ہے ویسی اگلے گھر میں نہیں ہوگی۔ گھر میں صرف میرا سسر مجھ سے ہمدردی کے ساتھ پیش آتا اور اس گھر کے ماحول کو دیکھتی ہوں تو مجھے میرے والدین کی ضد یاد آتی ہے۔ اکثر والدین اپنی ضد کی خاطر اپنی اولاد کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ اولاد سے ان کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ آج اگر مجھ سے میری مرضی پوچھی جاتی تو میں یہاں نہ ہوتی۔